حضرت اچھا میں آپ کے مائک کا مسئلہ، لیپ ٹاپ والے مائک کا مسئلہ بھی میں حل کر سکتا ہوں، اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے، آواز بالکل ٹھیک بھی آ رہی تھی، مگر جیسے آپ نہیں مناسب سمجھیں. جی نہیں نہیں، وہ مسئلہ کچھ اور ہے. آواز تو ٹھیک آتی ہے جب سولو ہوتا ہے، لیکن جب سولو نہیں ہوتا، گفتگو دو جانب سے ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر میری آواز نہیں آتی. تو اس کا اس بھی لیے مسئلہ، میں اس کا بھی حل ہو جانا تھا. اس کا تو پھر اب اگلی مرتبہ کریں گے. اگلی مرتبہ کر دیں گے انشاءاللہ، کوئی جی بات نہیں. بہرحال میں اچھا آپ کی جی. ڈائٹ کا پوچھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا آپ دانستہ اس کو ہٹا گئے ہیں اگنور کر کے. میں پوچھ رہا تھا آپ کی ڈائٹ کیا ہے؟ آپ ینگ ماشاءاللہ، ینگ سے ینگ ہوتے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اب یہ مت کہیے گا کہ مرتد کھاتے ہیں آپ گرل کر کے. نہیں، مرتد کھانے سے تو بدہضمی ہو جاتی ہے، تو چونکہ یہ بھی صحیح. مرتد اور مردار میں کوئی فرق نہیں ہے نا، تو مرتد تو اس لیے اس کو تو آپ الگ رکھیں. لیکن بہرحال نہیں، ایسا نہیں ہے. ڈائٹ پر تو میں رہتا ہوں اکثر سال کے اکثر حصے پہ، اور یعنی میں زیادہ الٹا سیدھا نہیں کھاتا ہوں. کوشش یہ کرتا ہوں کہ کم سے کم چاول کھاؤں، کم سے کم روٹی کھاؤں، اور اکثر و بیشتر تو البتہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ کبھی چاول کھا لیے، ایک آدھ مرتبہ کبھی روٹی کھا لی، تو اس لیے اس کی کوشش رہتی ہے. اور ہاں الحمدللہ. جی ہاں ماشاء اللہ. اچھا، قبل اس کے کہ اچھا ہمارے ساتھ حلال روسٹر بھی ہیں بھائی. جی جناب، کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں حضرات کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً، کیا حال چال ہیں؟ جی شکریہ. جی الحمدللہ. اچھا حضرت میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں کہا ہم جو جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان، جتنے بھی لوگ اسٹریمنگ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، ہاں سب کا ایک ہی دعویٰ رہتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میں نے ایکس مسلموں میں دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم چوتھا پیگ لگا لیں گے تو سچ بول دیں گے، اور اگر پانچواں لگ گیا تو پھر ہم اندر کی باتیں نکال کے سچ بول دیں گے. تو یہ چیز نہیں آئی ہے ذرا مارکیٹ میں. اچھا، یہ تمام معلومات آپ حضرات رکھتے ہیں، پھر تو ہمیں ہم ٹھیک تک ہے. نہیں پہنچتی، آپ ہی کے ذریعے پیچھتی ہے. ایسے ایسے جملے مارکیٹ میں لانچ ہو رہے ہیں. جی 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 اچھا اچھا. اچھا. یہ انہوں نے 4 پیک اور 5 پیک کی بات کر دی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کافی پی کے، اور اچھا کافی پی کے سچ نکالنے والی بات وہ کر رہے ہیں جو اپنے یسوع، جن کو مورتی کے طور پر، عیسیٰ بن مریم نہیں علیہ السلام، مورتی، ان کو وائن پیش کرتے ہیں. اس کا تو پوسٹ مارٹم کل میں کروں گا. 5 پیک صحیح. تو آپ اپنے یسوع مسیح کو وائن پیش کرتے ہو اور خود کافی کی بات کرتے ہو. یہ تانا آپ نہ مارو. ہاں کل آپ کی اسٹریم ہے؟ وہ کافی کے جی ساتھ نہیں. جی، کل اسٹریم ہے اچھا حضرت 7 بجے سے 7:30 بجے انڈیا، اور 7 بجے ٹائم سے لے کے 9 بجے تک 2 گھنٹے کی اسٹریم ہے. اس کے بعد اسلامک ویکننگ کے ساتھ. کل بڑی ایمرجنسی ایک اسٹریم ہے، اچھا نارملی اچھا فرائیڈے کو ہوتی ہے، تو ایمرجنسی ٹھیک ہے. ایک اسٹریم ہے، وہ کل کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی ضروری ہے. جی کل میری بھی اسٹریم ہے، لیکن وہ آپ کی اسٹریم کے بعد ہوگی شاداب احمد کے چینل پر. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اچھا زبردست. یہ تو تو پھر وہ میرے بڑا خیال ہو سے گیا 10 کہ ساڑھے آپ، 10 بجے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ IRPC پہ ہوں گے شاداب بھائی کے ساتھ، میں جی اسلامک ویکننگ پہ ہوں گا، اور ادھر سیم بھائی جی، بھی اسٹریم کر رہے ہوں گے. ماشاءاللہ، زبردست زبردست زبردست. چلیں ٹھیک ہے. زبردست. اچھا جی، تو انشاءاللہ میں لنک پبلک کرنے جا رہا ہوں. ایک لنک پبلک کرنے سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا. میں نے کچھ کامنٹس دیکھے، اور وہ لوگ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی فلاں کے تعلق سے کچھ ویڈیو بنا دیں، فلاں صاحب ایسا کر رہے ہیں. دیکھیں، ایسا ہے کہ جب تک ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ کسی شخص کا فتنہ متعدی ہو چکا اور کنٹیجس ہو چکا، ہر جگہ پھیل رہا ہے، تو اس وقت تک اس پر بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ امیت الباطل بعدم ذکر ہی، کہ باطل کو اس کا ذکر نہ کر کے ہی موت دی جا سکتی ہے. آپ اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں، خود اپنی موت مر جائے گا. تو یہ کسی کا مراد آباد کا کوئی شخص ہے، اس کا دیا کہ جی وہ قربانی کا انکار کرتا ہے، کون اس کو جانتا ہے؟ چند لوگ واٹس ایپ میں اس سے جڑے ہوئے ہوں گے، یا مثلا ایک وکیل ہے، اس کا حوالہ دیا. اگرچہ اس کے سبسکرائبرز کچھ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کم سے کم میں اس کا جواب دے پاؤں گا. میں اپنے آپ کو اس اہل کا نہیں پاتا ہوں، یہ میرے اندر اہلیت نہیں ہے اس کا جواب دینے کی. واضح طور سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جواب وہ دے کہ جو فحش گوئی کے اندر PhD کیا ہوا ہو. اس کا جواب وہ دے کہ جو گالی باز ہو. اس کا جواب وہ دے کہ جو ذلت کی اس پستی تک پہنچ سکتا ہو کہ جہاں تک پہنچنے کا ایک شریف انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو میں اس لیے اس کی اہلیت نہیں پاتا ہوں. اس کے لیے آپ کسی اور کو تلاش کریں، میں اس کا جواب کبھی نہیں دوں گا. حضرت یہ ساری شرطیں تو ایڈم سیکر پہ پوری اترتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جناب. اچھا جی، تو میں اب لنک پبلک کر رہا ہوں انشاءاللہ. جی ابو المعرلی صاحب، کیا حال چال ہیں؟ مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی، ویلکم.
कैसे हैं आप दोनों हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हैं, आप सुनाएं। खैरियत है। आपसे अभी आमिर भाई ने एक सवाल पूछा था, तो मैंने कहा मैं भी पूछ लेता हूँ, अगर आपको मुनासिब समझें तो उसका जवाब दे दीजिए। आप जी, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं? मैं वॉक करता हूँ। अच्छा, चलिए चलिए, क्योंकि आज आपकी आमिर भाई ने बड़ी तारीफ की, मैं भी तारीफ कर देता हूँ आपकी, और वाकई तहे दिल से तारीफ करता हूँ। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वाकई आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। मैं काश के एक्सरसाइज कर पाता, मुझे बैक पेन है बहुत ज्यादा, तो अच्छा, इसलिए बस मैं वॉक ही कर सकता हूँ, उछल कूद ज्यादा नहीं हो सकती। हजरत रनिंग वगैरह आप कभी शुरू आप तो में क्रिकेट खेला करते थे। आज ही मैं अभी भी दिल चाहता क्रिकेट खेलने का, करीब में हमारे यहाँ समर में जो है क्रिकेट की टीम्स बन जाती हैं, तो दिल चाहता कि वहां जाए खेले, लेकिन मसला ये है कि मेरी बैक बोन में फ्रैक्चर है 2। ओह, तो अच्छा अच्छा हाँ, और ये तकरीबन साल 1.5 साल से हैं, तो इसलिए जरा मसला है। अच्छा। और आपने किसी मतलब इससे बात की है इस बारे में, इस पे कोई इलाज इसका कोई पॉसिबल नहीं है आपका? ना, इसकी सिर्फ थोड़ी बहुत जो एक बैक एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से होती है, कुछ? फिजियोथेरेपी, वो मैंने सब करा के देख ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस जब ऐसा ही ये चल रहा है। चलिए एक साल तक मैंने बैठकर नमाज पढ़ी, अब आप अंदाजा लगा लें। इस राइट साल राइट। पिछले साल तरावी, अभी ये जो रमजान गुजरा है, तो इसमें तरावी मैंने बैठकर सुनाई है, तो इसलिए थोड़ा सा ये मसला है, बाकी वॉक करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बढ़िया है बढ़िया है। अच्छा, हम्म, आपने जो हदीस अभी जी, नाबीना वाली जो हदीस आपने बताई है, हम्म, उसमें एक थोड़ा सा छोटा सा मसला है, अगर देखिए आप उसके बारे में कुछ कह सके तो। जी उसमें फरमाएं। मसला ये है कि उससे आपने ये कहा कि तहकीक की गई और ये पाया गया कि वो गिल्टी है, बेसिक वो गिल्टी नहीं है बेसिकली, राइट? पर उसकी नहीं जो मैंने बांदी नहीं नहीं जो है मैं वो गिल्टी है। नहीं मैंने ये नहीं कहा कि तहकीक की गई और ये पाया गया। मैंने ये कहा कि जिन सहाबी ने उस बांदी को कत्ल किया था, यानी तहकीक का लफ्ज जो मैंने बोला वो ये कि कत्ल की रिपोर्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई, तो आपने तहकीक की कि भाई किसने कत्ल किया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, और एक साहब खुद ही सामने आए, उन्होंने इकरार किया कि मैंने कत्ल किया, मेरी बांदी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया उनके इस बयान पर। जी। अच्छा, तो मेरा ये सवाल है यहाँ पे कि चलिए, तहकीक नहीं हुई कि वाकई जो किस्सा जो सुनाया गया वो वाकई सही था या नहीं, देखें, कि ये ऐसा बात ही तो तय हुआ हो ये गई, ये बात तो तय है, पब्लिक नॉलेज है कि वो बांदी उन साहब की बांदी थी, इसकी तो ये तय है। इन्वेस्टिगेशन, चलिए, हाँ, ये ये तो तय तय है। है। अब ले देकर सिर्फ ये बात रह गई कि वो बांदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती थी, इसके ऊपर सिर्फ एक ही रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट उन सहाबी की है, राइट? बज़ाहिर राइट, हदीस में ऐसा ही यही लग मेरा रहा है। सवाल है, यही मेरा ठीक। सवाल है। अच्छा, अब यहां पर बात यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट नहीं कह रहे हैं, बल्कि रसूलुल्लाह भी कह रहे हैं। ठीक है, ये जहन में रखना चाहिए। और ये वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिन्होंने हजरत खुजैमा रदी अल्लाह अन्हु की शहादत को, एक आदमी की शहादत को 2 के बराबर माना था, चूंकि वो रसूलुल्लाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ये इख्तियार उम्मत में किसी को नहीं है। अगर आज कोई आदमी ये कहे कि नहीं मुझे इस पर, अगरचे वो खलीफा हो, अमीरुल मोमिनीन हो, और वो ये कहे कि नहीं मुझे इसकी गवाही के ऊपर एतमाद है, अकेला ही गवाही क्यों ना दे रहा हो, उसको ये हक नहीं है, ये इख्तियार नहीं है कि वो उस गवाही को कबूल करे। ये इख्तियार सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। चलिए, ठीक है, यानी मैं आपकी बात मान लेता हूँ। पर जी, मेरा सवाल फिर इससे उठता है, जो मैं आपसे लास्ट कई स्ट्रीम्स पे पूछ चुका हूँ, कि कोई अगर शख्स अगर ये कहता है कि उसके उसके ऊपर डिवाइन कमांड्स आ रही हैं, और वो कह लीजिए कोई कत्ल करने चले जाता है, या कोई ऐसा काम करता है जो आज की डेट में हम जिसको नहीं सही मानते, आप ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो बंदा जो है वो सही नहीं कह रहा है बेसिकली? आप उसको अगर मान लीजिए वो किसी क्योंकि कानून के क्योंकि तहत रहता है, आप उस, मैं पैरल सॉरी मैं उसकी मिसाल देता हूं। मान लीजिए मिर्जा गुलाम कादियानी है, जो ये दावा करता आया है कि उसके पास डिवाइन रेवलेशन आता है, और वो किसी का कत्ल कर देता, तो जिस मुल्क में कादियानी रहता था वहां ब्रिटिश लॉ था, तो एक लॉ के तहत वो पहले से मौजूद है, एक कानून का वो पहले से पाबंद है। ठीक है, उसने अपना मुल्क और अपना कानून नहीं बनाया, तो अगर वो कानून तोड़ेगा, तो चूंकि पहले से एक कानून मौजूद है, तो आप उस कानून में जाकर रिपोर्ट करें उसकी, चूंकि उस शख्स ने खुद ही उस कानून को अपने ऊपर हाकिम मान लिया ना। हाँ, नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर कर दीजिए किसी भी एक ट्राइब की, किसी भी इसकी, और आप कह लीजिए कि इसी तरह से कोई शख्स करता है, आप उसको गलत नहीं ठहरा पाएंगे, राइट? जो जो मयार आप लेके चल रहे हैं, उस मयार से, इस हदीस के एतबार से जो आप मयार लेके चल रहे हैं, उस हदीस के एतबार से कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि वो शख्स के जो भी ट्राइब वाइब जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, उसकी नबूवत साबित हो चुकी हो, ये जहन में रखना चाहिए।
ایک آدمی محض دعویٰ کر رہا ہے, دعویٰ تو مسیلمہ کذاب نے بھی کیا تھا, اسود عنسی نے بھی کیا تھا, ان کی نبوت تو ثابت نہیں تھی نا. پر کہاں کیسے ثابت ہوئی ہے یہاں پہ آپ بتائیے پھر. چلیے ٹھیک ہے, تو اب یہ مسئلہ بھی دوسرا ہے, یہ سوال ہمارا اگلی بار یہ مسئلہ اب دوسرا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیسے ثابت ہوئی. ہاں اس پر اگر بات کرنی ہے تو اس پر بات کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہم آگے بات کریں گے, ٹھیک ہے. چلیے ابھی اس سوال کو اتنا ہی رہنے دیجیے. میں تھوڑا یہ تو میں نے تھوڑا بیچ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈالا تھا. میرا جو سوال جو تھا ایکچوئل وہ تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہسٹوریکلی ہمیں کوئی بھی ریکارڈز نہیں ملتے اپ انٹل عبد الملک کے ٹائم تک ہمیں کوئی ریکارڈز نہیں ملتے. نہ تو ہمیں قرآن کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے, ٹھیک ہے, اس زمانے کی, نہ ہی ہمیں پروفٹ محمد کا کہیں پہ ہمیں نام کسی سکے پہ دکھائی دیتا ہے, یا پھر ہمیں نہ ہی کوئی ایسے انسکرپشنز بھی ملتے ہیں جہاں پہ ایسا کچھ لکھا گیا ہو یا کوئی قرآنک ورسز رہے ہوں. تو یہ ایسا کیوں, جبکہ یہ آپ کے مطابق یہ جو ہے یہ سب سے بڑا سب سے اہم چیز رہی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کتاب میں, کسی مینuscript میں جو اس زمانے کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا تو ہم یہ تسلیم کر لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, رائٹ؟ ہاں یہ ایک کہہ سکتے, یہ ایک اعتراض. یعنی آپ اس شخص کی تحریر کو, ایک آدمی کی رپورٹ کو جو کہ وہ لکھی گئی ہے, مان لیتے, لیکن اگر 1,00,000 آدمی آپ کو رپورٹ دے رہے ہیں زبانی, وہ آپ نہیں مانیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اور ایک عیسائی کی کتاب ہے اس میں نام ہے, میں بھی بتاؤں گا آپ کو. لیکن وہ نام جو ہے وہ ایگزیکٹ نام نہیں ہے. میں آپ کو ظاہر ہے کہ وہ اسپیلنگ کی وجہ سے ہے نا, اسپیلنگ الگ الگ ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کو پورا مان رہے ہیں تو اس نے جو پورا لکھا ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں, وہ اس نے اپنے نظریے سے لکھا, چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا. نہیں obviously بات ہے. یعنی ہم جو ثابت کر رہے ہیں اس سے, ہم جو ثابت کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک شخصیت ایگزسٹ کرتی تھی, ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اس سے. یہ ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ وہ واقعہ جو ہے وہ اخلاقی ہے کہ غیر اخلاقی ہے, یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, مان لیجیے, رک جائیے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مان لیجیے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی جنرل ضیاء الحق کے دور میں. میں ایک مثال دے رہا ہوں ایسے, آئی ڈونٹ نو کہ ہوئی بھی تھی کہ نہیں, لیکن چلو ہوئی مان لیں تھوڑی دیر کے لیے. اب آج سے 100 سال کے بعد آپ یہ اختلاف کرنے لگے اور آپ پاکستان کے ہیں کہ نہیں جی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی, اور جنرل ضیاء الحق نام کی کوئی چیز تھی بھی نہیں موجود. انڈیا کا ایک رائٹر اپنے اعتبار سے اس جنگ کا نقشہ کھینچتا ہے اور جنرل ضیاء الحق کی برائی کرتا ہے, اور وہ رائٹر اس زمانے میں تھا جس زمانے میں ضیاء الحق تھے. تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ضیاء الحق نام کی کوئی شخصیت موجود تھی؟ چاہے آپ اس کے پورے نیریٹو کو نہ لیں, لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی نا. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. لیکن ہمارا جو اصل پوائنٹ ہے, ہم اس عیسائی کی کتاب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت نہیں کرتے بھائی. ہم تو ان 1,00,000 لوگوں کی رپورٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت کرتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ ایک آدمی کی تحریر ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ 1,00,000 آدمی زبانی گواہی دے رہے ہیں, تو کیوں آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں میں آپ کو یہ کہ آپ کی بات صحیح ہے, تھوڑا میں اس میں پوائنٹس ایڈ کر دوں. میں سفرونیس کی جو ٹیسٹیمنی ہے میں اس کو پورے اس پہ نہیں لے رہا ہوں, اور نہ ہی میں اس کو ڈسمس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں وہ نہیں کیس کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اتنا اہم چیز ہے, جو اگر آپ جس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین مکمل ہوا ہے اور اس تاریخ پہ یہ کمپلیٹ ہوا اور یہ سب سے اہم چیز ہے, آپ کو 70-80 سال تک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا, بالکل خالی ہے, ٹھیک ہے. سفرونیس کا ملتا ہے. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا کہ بالکل خالی ہے, کچھ نہیں ملتا؟ What do you mean by that? آپ بتائیے کیا کیا ہے. میرے ذہن میں جو ہے وہ چند نام ہے. سفرونیس کا ایک ہے, ٹھیک ہے, سفرونیس نے بتایا ہے. اس کے علاوہ جو جیروسلم کا آرک بشپ تھا یا کیا نام تھا اس کا, میں نام ذہن سے نکل رہا ہے میرا اس کا, ٹھیک ہے, اس نے بھی یہ نہیں بتایا کہ عرب ٹرائبز جو آئی ہیں انہوں نے جو کانکر کیا ہے, جو بیٹل آف یارمک جو ہوئی تھی, ٹھیک ہے, بیٹل آف یارمک جو ہوئی تھی سدرن جارڈن میں جو بیٹل ہوئی تھی, اس کے بارے میں ضرور بات لکھی گئی ہے اور انڈیپینڈنٹلی لکھی گئی ہے وہ, لیکن اس میں کوئی کسی نئے مذہب کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے. نہیں, میں آپ نے یہ کہا کہ 70 سال تک کچھ نہیں ملتا. کچھ نہیں ملنے کی جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ ان 70 سالوں میں جو لاکھوں لوگ ہیں ان کی رپورٹ کو آپ رپورٹ نہیں مانتے؟ کیا اس کا انڈیپینڈنٹ جبھی ہوگا جب وہ ایک ایسے آدمی کی تحریر ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہ مانتا ہو, تبھی آپ اس کو تسلیم کریں گے. یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالا؟ نہیں, یہ رپورٹس لکھی گئی ہے مفتی صاحب, یہ رپورٹس لکھی گئی ہیں 200-250 سال بعد, ٹھیک ہے.
भाई मैं ये कहता हूँ कि वो 400 जो साल के बाद चेन लिखी ऑफ गई जो है, चेन सुन ऑफ लीजिए, नरेशंस जो मैं हैं, कहता चेन हूँ ऑफ 400 साल नरेशंस के जो बाद हैं लिखी गई है, सुन लीजिए, 200 साल नहीं 400 साल मान लीजिए, ठीक है, 200 साल एडिशनल दे रहा हूं मैं आपको। मुझे आप ये बताएं कि क्या ज़बानी रिपोर्ट जो लाखों लोगों की रिपोर्ट है वो काबिल कबूल नहीं होगी? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, काबिल कबूल, देखिए मेरा पॉइंट ये है कि अगर काबिल कबूल होती तो बुखारी की 98% हदीसें जो हैं वो गढ़ी हुई नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि आप ये मान रहे हैं कि ज़बानी रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं, चाहे 1 लाख आदमी दे। नहीं, वो नहीं, आप स्ट्रॉ मैन कर रहे हैं मुझे। मैं बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़बानी जो है वो कबूल होगी या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आवाज जो कैसे कम हो गई रिपोर्ट्स आई आपकी? हैं, नहीं ठीक आ रही है हजरत इनकी आवाज। अच्छा, मेरे मैं साथ ही ये कोई कह मसला रहा हूँ हुआ। कि वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो मुफ्ती आपको साहब शायद हजरत शायद आपके यहाँ कुछ कॉल वगैरह आई होगी, अच्छा अच्छा, जी कॉल से हो जाती है जी। अभी आ रही है मेरी आवाज मुफ्ती साहब? जी जी हाँ, हल्की आ अबुल रही है, मारी, चले खैर ठीक है। हाँ, अच्छा अबुल मारी भाई, ये है कि हाँ। आप इसको थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि एक दो बातें मैंने भी कहनी है। आपने जिस सारी चीज के ऊपर बुनियाद रखी है वो बुनियाद बहुत फीकी है, ठीक है ना, वो मजबूत नहीं है। अब उस पर जितना मर्जी आप टाइम जाया करते चले जाएंगे कोई फायदा नहीं है। हजरत ने आपसे सिंपल बात पूछी कि आपका उसूल क्या है। आप कह रहे हैं नहीं, किसी किताब के अंदर जिक्र नहीं मिलता न्यूट्रल के ऊपर। आप मुझे अपने बाप का नाम किसी न्यूट्रल किताब के अंदर दिखा दें अखबार में, मैं उससे पहले नहीं मानूंगा कि आपका कोई बाप है, दिखा दें। नहीं, पर वो नबी नहीं है ना। ओहो, नबी नहीं, वजूद की बात हो रही है, एक शख्स सही के बात। वजूद की। नहीं हाँ नहीं, मैं समझे अबुल मारी साहब, एक मिनट रुकना, इधर शुरू में रुकना एक छोटा रुकना रुकना। आपने नबूवत का सबूत चाहिए या वजूद का सबूत चाहिए? देखा ये है कल्टी मार गए यहां से। आपने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद, अच्छा मजे की बात यह है, अभी कहते हैं ये नबी। ये तो एक मिनट सुने गोल सुने पोस्ट अबुल मारी, इसको बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं गोल पोस्ट हाँ, फैलेसी। जी जिम्नास्टिक्स। अब सुन ले जरा, सुनिएगा, अगर आप इस चीज के ऊपर अभी तक बहस कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, तो दूसरी जगह से दिखाएं नबी, तो वो को गैर मुस्लिम बताएगा। यही तो हजरत ने स्टार्ट में कहा कि नॉन मुस्लिम कब उनको नबी मानेगा, वो तो इल्जाम ही लगाएगा। नबूवत के नबी मानना है तो आपने वही उसूल लगाए। एक बड़ी मेजॉरिटी, मैसिव मेजॉरिटी आपका खबर दे रही है, ठीक है। अच्छा अब आ गए हैं जी वो नबी, वजूद की बात हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट करते हैं, और उसका उसूल क्या है जी, किसी बुक के अंदर नहीं है। मेरे ख्याल से आपको शायद पता नहीं है कि प्री हिस्टोरिक या हिस्टोरिक टाइम के अंदर किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती थी, और सारा डाल दिया जी वो अब्दुल मलिक से वजूद आपको मिलता है। ये बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो, अच्छा एक चीज, इसका मतलब ये है अबुल मारी साहब, ये मैं पूरी की पूरी जड़ से उखाड़ने लगा हूं ओरिएंटलिस्ट की तहरीक। अबुल मारी साहब तन्हे तन्हा आए हैं जिन्होंने आके ओरिएंटलिस्ट की सारी उस क्रिटिसिज्म और उन वर्के स्याह जो किए थे और स्याहियां खुश्क की थी उनके ऊपर रूला फेर दिया और बलडोजर चला दिया, ये कहकर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सबूत ही नहीं। तो ओरिएंटलिस्ट क्या झग मारते रहे हैं इतने साल? नबी पाक के ऊपर क्रिटिसिज्म के ऊपर 60,000 किताबें लिखी हैं। वो एक ऐसे शख्स पर लिखते रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उनको नहीं पता था कि अब्दुल बनु अब्बास से ये कहानी शुरू हुई है, उससे पहले तो अल्लाह के रसूल है ही नहीं थे। और रही सिक्के की बात, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तालीमी, इस्लाही और तबलीगी निजाम कायम करने आए थे, अपना सिक्का या सियासत या अपनी हुक्मरानी चमकाने नहीं, हुक्मरानों की तरह। अब्दुल मलिक मरवान जो है उसके जमाने के अंदर ये लिखा हुआ है, इमाम बलादरी ने अंसाबुल अशराफ के अंदर पूरा वाकया लिखा है, बनु उमैया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि सबसे पहले करेंसी छापना यानी सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के ये बनु उमैया के एंड के जमाने के अंदर आए थे, और उसकी जरूरत पड़ी थी। उसकी जरूरत पता क्या पड़ी थी कि रोमन अंपायर का जो उस वक्त का गवर्नर था, जिसकी जो बफर जोन मिलता था इस्लामिक स्टेट के साथ, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम लोगों ने अपने लेटर पैड के ऊपर ये मोहम्मद अल्लाह और रसूल या कुल हु अल्लाहु अहद तौहीद की बात की, तो मैं नेक्स्ट ईयर ऐसे सिक्के इशू करूंगा अपनी जो मॉनेटरी हमारा जो है वो क्या उसे कहते हैं, वो पूरी एक मशीनरी है, वो सिक्के ऐसे शाया करूंगा, उसमें तसलीस की बात भी करूंगा और रसूल पाक की गुस्ताखी भी करूंगा। ये वो टाइम था जिसमें सबसे पहले बनु उमैया ने ये सोचा कि हमें अब अपनी करेंसी बनानी होगी। उससे पहले तो आप उस तरीके से ट्रेड करते थे जैसे ये चलते हैं, चावल चलते हैं, गेहूं चल जाते हैं, जो चल इस तरीके पर। तो मेरा भाई आपकी जो बुनियाद थी ना, मैं माजरत चाहता हूं, सॉरी आमिर भाई, मैं अच्छा, अबुल मारली साहब एक चीज और बता दूं मैं आपको। अबुल मारली एक मिनट, अभी तकरीबन पिछले साल गालिबन यही महीना था, मैं जॉर्डन गया। जॉर्डन में जो वहां की कैपिटल है उसमें एक मस्जिद है, उसका नाम है जामे उमर। और ये मस्जिद जो वहां की जो सारे सरकारी दफातर हैं और वहां के किंग का जो ऑफिस है वो उसके करीबी है। और जो वहां के प्रिंस हैं जो 17th टू द थ्रोन है इस वक्त, उनका नाम है प्रिंस गाजी।
تو ان کی آرگنائزیشن کی طرف سے ایک سیمینار تھا, اس میں جانا ہوا. تو انہوں نے ان کے خاندان کے پاس, یہ خاندان ہاشمی ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاندان ہے, بنو ہاشم ہے, اور اسی لیے حکومت کو المملکۃ الہاشمیہ کہا جاتا ہے. ان کے پاس باقاعدہ ان کے ذاتی میوزیم میں اس مسجد کے احاطے میں وہ موجود ہے, اور وہاں پر ایک خط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن ایمپرر کو بھیجا تھا, اور وہ اوریجنل خط ہے, اس کی کاپی نہیں ہے, اوریجنل خط موجود ہے. کاربن ڈیٹنگ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ اسی زمانے کا ہے, یعنی کوئی یہ 300 400 800 1000 سال پرانا نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے کا ہے. تو یہ تو مسلمانوں کے پاس موجود ہے تحریری ثبوت, اور میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ یہ تحریری ثبوت نہ بھی ہوتا, ہمارے نزدیک جو اورل ٹریڈیشن ہے اصل وہ ہے. تحریر تو بہت بات کی چیز ہے. بالکل بالکل. اور جو برمنگم مینوسکرپٹ آیا ہے جی ہاں, وہ قرآن کا ایسا نسخہ بیان کر رہے ہیں حجازی سٹائل کے اندر جو بنو امیہ سے بھی پہلے, عبد الملک مروان سے بھی پہلے نکل گیا ہے. واہ, ایگزیکٹلی. یعنی وہ جو خط ہے اس میں جو فونٹ ہے وہ فونٹ کوفی نہیں ہے, کوفی نہیں ہے, وہ حجازی ہے, جو فونٹ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا بنو امیہ سے پہلے. ایگزیکٹلی. حجازی ہے, مائل بھی کہتے ہیں, حجازی کہتے ہیں, جیسا جو کہہ لیجیے آپ. ٹھیک ہے. وہ پر عامر حق بھائی تھوڑا سا میں 2 منٹ کا وقت لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. سر حضرت کی سٹریم ہے, میں تو یقین کریں 1 منٹ بھی نہ دیتا آپ کو. لاسٹ کامنٹ کر لیں تاکہ پھر اگلے لوگ. وہ جو برمنگم مینوسکرپٹ ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈیٹنگ ہوئی ہے وہ 570 سے لے کے 645 تک کے ہیں. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کی بھی ہو, 610 سے پہلے کی بھی ہو. تو بھیا کاربن ڈیٹنگ آپ کو یہ کب بتائے گی کہ یہ ایگزیکٹلی مثلاً یعنی آج سے 400 سال پہلے فلاں مہینے میں ہوا تھا, یہ کاربن ڈیٹنگ بتاتی ہے؟ اس میں بتا دیتا ہوں جنہوں نے کاربن ڈیٹنگ برمنگم یونیورسٹی, سنیے ذرا, جو کاربن ڈیٹنگ ہے, اچھا اس طرح تو کاربن ڈیٹنگ کسی طرح بھی آپ پیش ہی نہیں کر سکتے آرگومنٹ کے طور پر. آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کتنی ہے, کاربن ڈیٹنگ جو اس کے میس کی گئی ہے وہ کی گئی ہے 4 بلین سے لے کر 4.5 بلین. پتا ہے کتنے, 50 لاکھ سال, 50 لاکھ سال کا گیپ ہے, 1-2 سال کا نہیں. تو کیسے کریں گے کاربن ڈیٹنگ, یہ ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ سٹارٹنگ فرام دیٹ پوائنٹ ٹو اینڈنگ آن دیٹ پوائنٹ ایک ڈیوریشن ہے. اچھا برمنگم مینوسکرپٹ کی جب ڈیٹنگ کی گئی ہے اور وہاں کاری کو بلا کے تلاوت, جو BBC کی میں نے اس پہ اسٹریم بھی کی تھی, اس کلپ کے اندر جو کرسچن اسکالر ہے جو برمنگم یونیورسٹی کے اندر ریلیجن, فلسفی آف ریلیجن پڑھاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو فونٹ کا ٹیکسٹ ہے اور اس کا جو پیپر ہے اور جو اس کو میں نے جو غور سے دیکھا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ چیز رہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو سنا ہے, اس ٹائم میں رہا ہے, ان کو دیکھا ہے اور ان کے بہت قریب رہا ہوا ہے. یہ جملے اس کے ہیں. اس نے تو نہیں کہا کہ 570 سے شروع ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کیا ہے. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں, کاربن ڈیٹنگ کے اندر نارملی ڈیٹ پیچھے اس لیے جاتی ہے, یہ بھی ابو الماری صاحب پوائنٹ سنیے گا, کہ جس سکن کے اوپر یا جس کرال کے اوپر وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے, obviously پرانے ٹائم کے اوپر اس سکن کو یا اس پیپر کو ڈرائی کیا جاتا تھا پانی میں ڈبو کے, وہ obviously پہلے ہوتا تھا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ میں آج ایک کپڑا پہن رہا ہوں, مجھے اپنے والد کی شرٹ پوری آ جاتی ہے, کل کو خدا نہ خواستہ میں کسی جگہ پر ملتا ہوں کسی ایسی حالت کے اندر کہ وہ مجھے نکالتے ہیں, میری کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں, میرے کپڑے میری ڈیٹ سے پرانے ہوں گے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کپڑے میرے نہیں ہیں, وہ میرے سے پہلے کے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کپڑے مجھ سے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے. اسی طرح وہ پیپر, وہ اسکرول, وہ سکن جو ہوتی تھی جس کے اوپر لکھا جاتا تھا, وہ اس وجود سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی, obviously اس کو ڈرائی کیا جاتا تھا ری یوز کے لیے. دیٹس دی پوائنٹ. جی چلیں جی, تو ٹھیک ہے ابو المہدی صاحب, انشاءاللہ میں کچھ چند پوائنٹس واضح کر دوں, ذرا کلیئر کر دوں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ پیچھے موجود ہیں, ہم آلریڈی 50 منٹس ہو چکے ہیں اسٹریم شروع ہوئے, اس لیے کیونکہ اگر میں نہیں کروں گا تو ایسا رہے گا کہ میری بات ادھوری رہ جائے گی, رائٹ. میں ایک منٹ بھی نہیں لے پایا لاسٹ ٹائم بھی. میرا پوائنٹ یہ تھا, میں جب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پروفٹ محمد کی جو ڈیٹ ہے, میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ان کا وجود تھا یا نہیں, میں یہ نہیں کر رہا ہوں, پر ان کے میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ وہ بہت ہی ویک جو وہ ملتے ہیں, ثبوت ملتے ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ جو آپ کا انٹینشن یہ تھا کہ کسی طریقے سے شک, آپ کنفرم نہیں ہے, شک ڈالا جائے, جیسے شک ڈالا جائے, تو وہ آپ نہیں ڈال سکیں گے. سوری ابو الماری بھائی, کوئی بات نہیں, کوئی اور ٹاپک لے لیں. وہ آپ کی سوچ ہے, میں وہ اس تک جا ہی نہیں رہا, وہ آپ جیسا بھی سوچیں جس طرح. دیکھیں میں وہ اسی لیے کہہ رہا تھا ابو الماری صاحب, بیک اینڈ فورتھ ہوگا, آپ کہیں گے پھر ہم کہیں گے ہم کلیئر کر دیں, پھر آپ کہیں گے, اس طرح تو چلتے رہیں گے. تو اس لیے آپ کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے, اگلی مرتبہ انشاءاللہ اس پوائنٹ کو کنٹینیو کر لیجیے گا. ہاں تو اب میں باقی افراد کے لیے معافی چاہوں گا آپ دونوں سے, عامر حق بھائی. نہیں ایسی کوئی بات, کوئی دل نہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ گفتگو ہوتی رہنی چاہیے ہمیشہ, میں یہی کہتا ہوں, اور انٹلیکچوئل لیول پہ ہوتی رہنی چاہیے. چلیے بہت شکریہ آپ دونوں حضرات. جزاک اللہ. دل آزاری تو بالکل بھی نہیں ہوئی بھائی, بالکل بے فکر رہیں, دل آزاری نہیں ہوئی. جزاک اللہ. اگلے صاحب میں
اچھا ایک صاحب اور تھے جو سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت